وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنا اختلافی نوٹ پیش کرے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم عاطیہ الوکیل. A victim of a broken system cannot be held responsible for the storm. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے فاضل دوستوں نے بڑے ہی جوش و خروش سے فرد واحد کو تمام تر نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. لیکن جناب والا، کیا تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے شخص سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ خود کو اس سے بچا لے جبکہ اس کے سر پر سائبان موجود ہی نہ ہو؟ میڈم اسپیکر، کیا ہم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ جب طوفان کی شدت انسانی بس سے باہر ہو جائے تو وہاں فرد کی نہیں بلکہ نظام کی ناکامی بولتی ہے؟ جناب والا، جب معاشرہ لسانی، صوبائی، نسلی اور علاقائی تفاخر میں بٹا ہو تو وہاں ہنگامی حالات میں ہونے والا نقصان کسی ایک فرد کی غفلت کیوں، اس پورے بسیدہ نظام کی ناکامی کیوں نہیں؟ جہاں پوری قوم نفاق کا شکار ہو وہاں آپ ایک نہتے شہری سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مسیحائی کی امید کیوں رکھ سکتے ہیں؟ عالی وقار، میں اس بکھرے ہوئے معاشرے کی باسی ہوں جہاں بھائی بھائی نظر تو آتے ہیں مگر مثل برادران یوسف جب فرقہ بندی اور ذات پات کا زہر رگوں میں دوڑ رہا ہو تو ہنگامی صورتحال میں امداد اور بچاؤ کا تصور ہی دم توڑ دیتا ہے. ایسے میں فرد کو ذمہ دار ٹھہرانا حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے. تو میرا سوال ہے اونچے ایوانوں سے، کیا یہ فرد کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا انفراسٹرکچر کمزور ہے؟ کیا یہ ایک عام انسان کا قصور ہے کہ اسے وہ ٹیکنالوجی اور وسائل فراہم ہی نہیں کیے گئے جو اسے حادثے سے بچا سکیں؟ میرا یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور گل پلازا میں سینکڑوں قیمتی جانوں کے لقمہ اجل بن جانے پر ادارے رونا روئیں وسائل کے فقدان کا. تو میں نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں؟ قرآن مجید ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتا ہے. لیکن جب ریاست ہمیں نظام کی مضبوطی ہی فراہم نہ کرے جو ہمیں سیلابوں، زلزلوں اور حادثات میں تھام سکے تو ایک فرد بے بس ہو جاتا ہے. عالی وقار، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھاتا ہی تب ہے جب اسے چرواہا تنہا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں اس چرواہے کی غلطی ہے جس نے ریوڑ کی حفاظت کے لیے باڑ ہی نہ لگائی. ذی وقار، انسانیات سے چھلنی میری روح چیخ چیخ کر نام نہاد نظام اور پاکستانی ہجوم سے سوال کر رہی ہے کہ کب ہم قوم بنیں گے، کب ہم لسانیت اور نسلی تفاخر کا لبادہ اتاریں گے، کب ہم من حیث القوم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، کب ہم وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا، تفریق کا خاتمہ کریں گے، کب ہم وقار وطن کو اوج کمال تک پہنچائیں گے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب میں بحیثیت قائد حزب اختلاف گل پلازا کے حوالے سے کچھ سوالات چھوڑ کر اپنی تقریر کا اختتام کر رہی ہوں. یہ کہ کیا عمارت کی تعمیر منظور شدہ نقشے کے مطابق تھی؟ فائر سیفٹی سسٹم کیوں ناکام ہوا یا موجود ہی کیوں نہیں تھا؟ ریسکیو ادارے وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ کیا عمارت انتظامیہ نے حفاظتی SOPs پر عمل کیا؟ متعلقہ سرکاری محکموں نے وقت پر انسپیکشن کیوں نہیں کی؟
NOC جاری کرنے والے ادارے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ ہنگامی اخراج قابل استعمال کیوں نہ تھا؟ کیا واقعے سے قبل خطرات کی نشاندہی ہو چکی تھی؟ نقصانات کے ازالے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا ایسے واقعات پر کسی کو سزا بھی دی گئی؟ یہ حادثہ تھا یا مجرمانہ غفلت؟ مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے کون جواب دہ ہوگا؟ کون؟ جزاک اللہ.